بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پن پوائنٹ میں ہوں جاوید کمینہ۔ سب سے پہلے تمام احباب کو اور پاکستانیوں کو یوم آزادی مبارک۔ آج میں اس موضوع پر بات کروں گا کہ نگران وزیر اعظم جو بھی نامزد ہوئے ہیں اور آج حلف بھی اٹھا لیں گے، انوار اللہ کاکڑ صاحب، ان کا نام کہاں سے آیا تھا اور مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کیسے رضامند ہوئیں؟ اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ میں نے کل کے بلاگ میں عرض کی تھی کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جانے کے بعد بھی اگر کوئی سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف ملے گا تو یہ بہت مشکل ہے۔ اس کی ایک نشانی آج ظاہر ہو گئی ہے۔ چودھری پرویز علیہ صاحب جو ہیں ان کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا، لیکن رہا کرتے ساتھ ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیب کا ایک مقدمہ تھا جس کے اندر ان کی گرفتاری ڈال کر ان کو پھر دوبارہ حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اور اگر پرویز علیہ جو ہیں ان کو بار بار ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ بار بار گرفتار ہوتے ہیں، رہا ہوتے ہیں، پھر گرفتار ہو جاتے ہیں، تو تحریک انصاف یا چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں ان کے ساتھ یہ بعید نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ یہ نگران سیٹ اپ کے دوران اگر کوئی سمجھے کہ ریلیف ملے گا تو یہ مشکل ہے، بلکہ شاید اس کے اندر اور تیزی آ جائے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم جو ہیں ان کا نام کہاں سے آیا، اور بڑا حیرت انگیز طور پہ ایک تھوڑی سی یہ انفارمیشن ہے۔ اور یہ دونوں ملک کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور اتحادی ہیں، یہ اس پر اتفاق انہوں نے کیسے کیا، ایگری کیسے کیا؟ کیونکہ میں نے کل بھی بتایا تھا اور تمام احباب کو معلوم ہے کہ خورشید شاہ صاحب نے اس پر تھوڑا سا اختلاف کا اظہار کیا تھا اپنی رائے کے، لیکن کل پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کی اچھی خاصی سرزنش ہوئی ہے کہ آپ نے اس بارے میں کیوں بیان جاری کیا جبکہ پارٹی کی پالیسی ایسی نہیں تھی۔ مبینہ طور پر 1.5 ماہ قبل ریٹائرڈ جنرل قمر باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب کو یہ بلا کر کہا تھا، انفارمیشن دی تھی کہ 1.5 ماہ بعد آپ کو نگران وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، لہٰذا آپ اپنی تیاری پکڑیں۔ اس پر وہ حیران ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے چند مخصوص حلقوں کے اندر اس چیز کو ڈسکس کیا، لیکن اس بات کو زیادہ منظر عام پر نہیں آنے دی اور بڑی خاموشی رکھی۔ سب بہت حیران تھے کہ ان کا نام کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ جی ایچ کیو میں ان کو بلایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ چند دن قبل کی بات ہے کہ آپ کو نگران وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ان کو اس چیز کی کنفرمیشن ہو گئی جو ان کو جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ صاحب نے بلا کر کہا تھا، یہ انفارمیشن دی تھی۔ اب اگر ابھی بھی قمر باجوہ صاحب ایسے فیصلوں میں موجودہ آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کی معاونت کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف اور چیئرمین تحریک انصاف کے لیے انتہائی خطرے کی گھنٹی ہے، کیونکہ ابھی تک بھی تحریک انصاف کے ورکر آج کی تاریخ تک بھی جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ صاحب کی ٹرولنگ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تحریک انصاف نے یا چیئرمین تحریک انصاف نے، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اگر یہ ابھی بھی ان کی مشاورت رہتی ہے یا وہ اس طرح کے معاملات میں کچھ ان کی مداخلت ہے تو پھر یہ تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ایگری کیسے ہوئیں، ان کے ساتھ کیسے طے ہوا کہ وہ اس نام پہ متفق ہو جائیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے نام کے اوپر تھے۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ جب راجہ ریاض سے پہلے تو ملاقات کے لیے ٹائم ہی نہیں دے رہے تھے، جب ٹائم دیا تو 2 منٹ کے اندر نام پر اتفاق ہو گیا۔ ویسے تو یہ ہے کہ 3 نام حکومت کی طرف سے آتے اور 3 نام اپوزیشن کی طرف سے آتے، اور اس کے بعد پھر نام ڈسکس ہوتے ہیں، پھر ایک نام فائنل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی نام سامنے نہیں آیا، یعنی ویسے نام چلتے رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے کہ جب ریاض صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، تو اس دوران کوئی نام حکومت کی طرف سے ڈسکس نہیں کیا گیا۔ 2 اطلاعات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ریاض صاحب کو کہا کہ آپ کی لسٹ میں سب سے اوپر نام کس کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس سب سے اوپر جو نام ہے وہ سینیٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب کا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے آگے سے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اس کو فائنل کر لیتے ہیں۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ جب یہ ابھی میٹنگ کر رہے تھے تو اس دوران چائے پیش کی گئی، اور جو چائے لے کے آئے ان کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی جو کہ انہوں نے تھما دی شہباز شریف صاحب کو،
اور اس کے بعد وہ دونوں نے, اپوزیشن لیڈر نے اور وزیر اعظم نے, وہ پرچی دیکھی ہے اور اس کے بعد اس نام کا اعلان کر دیا گیا. ورنہ اب دیکھیں تمام اتحادی جو جماعتیں ہیں حکومت کی, ان سے بھی ملاقات رہی, ان سے بھی ڈسکشن رہی, ان کو بھی بتایا گیا کہ چھوٹے صوبے سے لے کے آئیں گے, لیکن نام شاید نہیں بتایا گیا تھا. اٹ مینس کہ وہاں سے آرڈر تھے ان کو, شہباز شریف صاحب کو اور راجہ ریاض صاحب کو, بلکہ کہا گیا ہوگا کہ بس آپ یہ نام لے کے چلے جائیں, ہماری بات ہوئی ہے. اور اس کے بعد وہ کوئی بحث نہیں ہوئی, کوئی پارلیمنٹ کمیٹی تک معاملہ نہیں گیا, کوئی الیکشن کمیشن تک نہیں گیا, اور وہ نام فائنل ہو گیا اور اسی وقت اناؤنس ہو گیا. 2 منٹ کے اندر دستخط ہوئے, اور ساتھ ہی وہ صدر عارف علوی صاحب کے پاس سمری چلی گئی ہے. 2 منٹ کے اندر انہوں نے دستخط کر دی, اور ساتھ ہی نگران وزیر اعظم جو ہے وہ نامزد ہو گئے. اچھا, اب یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کا اتفاق, انہوں نے اس نام پہ اتفاق کس بنیاد پہ کیا, کن شرائط پہ کیا, کس ڈیل کے اوپر کیا, تو وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ کہا تھا, بلکہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں الیکشن وقت پر دیں, یعنی مارچ تک الیکشن کروا دیں, ہماری طرف سے آپ جن کو مرضی نگران وزیر اعظم بنا لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بات کلیئر کر دی. یہی وجہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب کو پارٹی نے کل اچھی خاصی سرزنش کی ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے اپنی رائے کا اظہار کیوں کیا. اچھا, اب نون لیگ کا کیا مطالبہ تھا اور کیا شرط تھی, یا کیا ڈیل تھی؟ میاں نواز شریف صاحب کو اس نام سے واپس لے کے آنا, سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کے, یا اپنا کوئی بھی نام نہ پیش کرنے دینا اور ایگری کر جانا. نون لیگ کی یہ شرط تھی کہ جو انتخابات ہوں گے اس کے اندر پی ٹی آئی بیلٹ باکس کے اوپر بلے کا نشان نہیں ہوگا. یہ 2 شرائط کے اوپر یہ 2 پارٹیاں جو ہیں وہ اس نگران وزیر اعظم جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں اس کے اوپر رضامند ہوئی تھیں, اور سخت فیصلے ہونے جا رہے ہیں, اور آئندہ 2 سے 3 ماہ کے اندر محسوس ہو جائے گا. جیسے کہ آج ایک خبر آ بھی رہی ہے کہ غالباً کل تک 15 سے 20 روپے لیٹر پیٹرول میں اضافہ کیا جائے گا, کیونکہ اب تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی چلی گئی ہے, لیکن اس طرح کے سخت فیصلوں کی ابھی تو ابتدا ہے, اور یہ کافی سخت فیصلے ہوں گے, لیکن اس سے الٹیمیٹلی یہ امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ کہ ملکی حالات اور ملکی اکانومی جو ہے وہ خاصی بہتر ہو جائے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.